تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نعت، تلاوت بھی ہوگی اور حمد باری تعالیٰ بھی پڑھی جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانے پیش کیے جائیں گے، گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں گے، یعنی نعت پڑھی جائے گی. استغاثے بھی ہوتے ہیں، التجائیں بھی ہوتی ہیں. خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی ہم نے 12 ربیع النور شریف کو نعرے لگائے، اور یہ پورا مہینہ ہی خیر و برکت کا ہے، درود و سلام پڑھنے کا ہے. اور یہ ذکر تو ایسا ذکر ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ جتنا کیا جائے اس سے سیری نہیں ہوتی. کیا صحابہ، کیا تابعین، کیا ائمہ مجتہدین، کیا اولیاء کاملین، ہر ایک نے اپنا حصہ لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. شعراء کرام کا اگر ہم ذکر کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصائد تحریر کیے جا رہے ہیں، ان کے شہر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اس پر نعتیں لکھی جا رہی ہیں. تو اس ذکر سے سیری نہیں ہو سکتی. قیامت کا دن ہوگا، اس دن بھی ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور اس دن نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ جس پر پڑ گئی، امام اہل سنت فرماتے ہیں پڑ گئی جس سمت میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کاش ہم اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہے ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر نگاہ کرم فرمائیں اور ہماری بگڑی بنا دیں. ہم پڑھتے رہیں گے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے رہیں گے. آج مدنی چینل کے ناظرین، اجتماع ذکر و نعت میں تلاوت سے آغاز ہوگا اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. نعتیں بھی ہوں گی اور آخر میں انشاءاللہ الرحمن منقبت بھی پڑھیں گے. مدنی پھول بھی انشاءاللہ درمیان میں پیش کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واما بنعمت ربک فحدث. رب کی نعمتوں کا یہ چرچے کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے. الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں. حضور بھی اللہ کی نعمت ہیں. حدیث پاک میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ. حضور اللہ کی نعمت ہیں. اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کا ایک نام علامہ جزویلی رحمۃ اللہ علیہ نے نعمت اللہ بھی لکھا ہے. حضور اللہ کی نعمت بھی ہیں, حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں. نعمتوں کا چرچے کرتے رہنا چاہیے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا, حضور کے مرحبا کے نعرے لگانا, حضور کا ذکر کرنا, حضور کا چرچا کرنا. اللہ کی یہ نعمت کا چرچا کریں گے انشاءاللہ الرحمن, ہمیں دنیا اور آخرت میں برکتیں ملیں گی. آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمن کا انشاءاللہ کلام سنیں گے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے بڑی. صلی علی کریم نام
صلی علی محمد اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. یعنی یا رسول اللہ ہم بے سمجھے دوڑے نہیں آئے، ہم سمجھ کر آئے ہیں کہ یہ وہ دربار ہے جس میں جو حاضر ہوتا ہے جھولیاں بھر کر لوٹتا ہے. تو ہم بے سمجھے دوڑے نہیں آئے، ہم جانتے ہیں کہ آپ سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ جھولیاں بھر جاتی ہیں. جھولیاں کھول کے جھولیاں کھول کے جھولیاں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری. اللہ اللہ شہ کونین جلالت
تیری تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت کیا بات ہے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت کیا بات تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اور تو ہی ہے ملک خدا مل کے خدا کا مالک ارشاد دارائے تو ہی ہے تو ہی ہے ملک خدا مل کے خدا کا مالک راج تیرا ہے اللہ پانے میں حکومت راج تیرا یا رسول اللہ زمانے میں حکومت تیری راج تیرا راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری دیکھنے والے کہا کرتے ہیں دیکھنے والے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے یاد آتا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل
پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری اور ہر مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن ہم نے مانا کہ ہم نے مانا ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری سبحان اللہ 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 شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری جب ہی تو انگلیاں اٹھتی ہیں انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں مانگنے کا انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عاشقوں کا مختلف ہوتا ہے آج ہم ان کلام سنیں گے یہ بھی کافی پرانا کلام ہے مجھے اپنی طلب سے سوا چاہیے یہی ہے نا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا ثنا یہ معمولی بات نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہم کو
طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی 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 طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے
جیسے ہے ویسی عطا سبحان اللہ. آپ کیسے ہیں؟ حضرت جابر سے پوچھتے ہیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو چاندنی رات میں سرخ حلہ پہنے دیکھا. میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سنیے. فرماتے ہیں ان حضرات صحابہ کی نگاہ حقیقت بین یعنی حقیقت دیکھنے والی تھی اور حقیقت میں چہرہ مصطفیٰ چاند سے کہیں زیادہ حسین تھا کہ چاند صرف رات میں چمکے اور یہ چہرہ دن رات چمکے. چاند صرف 3 رات چمکے اور یہ چہرہ ہمیشہ ہر دن رات چمکے. چاند جسموں پر چمکے اور یہ چہرہ دلوں پر بھی چمکے. اور چاند نور ابدان یعنی جسموں کا نور اور یہ چہرہ نور ایمان دے. اور چاند گھٹے بڑھے یہ چہرہ گھٹنے سے محفوظ رہے. چاند کو گہن لگے اور یہ چاند کبھی نہ گہے. چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم اور حضور سے عالم ایمان کا نظام قائم. حضور کا چاند سے زیادہ حسین ہونا بالکل ثابت ہے اور چاند بھی گویا حضور علیہ السلام سے روشنی پا رہا ہے. یہ سارے جو عالم جگمگا رہا ہے یہ حضور کے نور ہی سے ہے. تو آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. 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 مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ جیسے ویسی عطا چاہیے. آپ جیسے ویسی عطا چاہیے. بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. درد جام ملے نعت خالد لکھو. درد جام ملے نعت خالد لکھو. درد جام ملے نعت خالد لکھو. اور انداز احمد رضا چاہیے. اور انداز احمد رضا چاہیے.
کے دربار میں جب جائیں گے مانگیں گے تو طلب سے سوا ملے گا انشاءاللہ الرحمن. وہ تو جھولیاں بھرتے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام سنیں گے. فرماتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخے مہر فروزاں ہم کو. چند اشعار مشکل بھی ہیں، ایک آدھ شعر کی کوشش کریں گے کہ شرح کر دیں. انشاءاللہ توجہ رہے گی آپ کی تو بڑا لطف آئے گا سننے میں، آپ کو پڑھنے والوں کو بھی. سامعین اور حاضرین ساتھ رہیے گا اعلیٰ حضرت کی اس کلام میں. اور اس کلام پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت ویسے تو بہت سارے واقعات سے ظاہر ہیں، ایک سے زائد واقعات سے امام اہل سنت کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. بیداری کے بھی ایک سے زیادہ واقعات بھی کتاب میں لکھے ہیں، مگر اس شعر سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے، یعنی پہلے سے دیکھ چکے ہیں نا، پھر دکھا دے وہ رخے مہر فروزاں ہم کو. سبحان اللہ. سنتے ہیں ہم انشاءاللہ وہ کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. ایک تو اگر الفاظ لفظی اگر ترجمہ کیا جائے اس کا تو یہی لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا ہمیں اذن یا ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا بہت دیر سے حاصل ہوتا ہے. کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں نے ہمیں خود رفتہ کر دیا، مگر ہمیں جانا جلدی نہیں ملتا بارگاہ رسالت میں. اور اگر دوسری طرف ہم غور کریں، اگر اس کی شرح یوں کی جائے کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، جب کوئی شخص کسی دنیاوی طور پر ہم غور کریں کہ کسی سینری کو دیکھتا ہے، کسی پورٹریٹ کو دیکھتا ہے، کسی تصویر کو دیکھتا ہے، کسی باغ کو دیکھتا ہے تصویر میں تو اس میں کھو جاتا ہے. بعض اوقات ظاہری حقیقت میں دیکھتا ہے تب بھی کھو جاتا ہے. تو کوئی اس سے کہتا ہے بھائی کہاں کھو گئے،
کہاں ہو لوٹ آؤ۔ تو حضور کے جلووں پر جب ہم غور کرتے ہیں، حضور کے چہرے انور پر، حضور کے اوصاف پر، حضور کے کمالات پر، ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر جب غور کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، یا رسول اللہ آپ کے جلووں میں ایسے گم ہو گئے کہ ہم واپس پلٹ نہیں رہے، اور کیسے پلٹیں گے کہ سبحان اللہ وہ دیتے ہیں تو جھولیاں بھر دیتے ہیں، ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو دم میں دم آ جاتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ جب عطا فرماتے ہیں تو لینے والا اپنی جھولیاں بھر کر واپس لوٹتا ہے۔ ایسے آقا کے جلووں پر جب غور کرنا شروع کرتے ہیں تو دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا اے جلوائے جانا ہم کو، سبحان اللہ۔ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، خود کیا جلوہ جانا ان کو، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا ہی کرے ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا بھی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہم کو، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دیکھا دے وہ ادائے پورے خندا ہم کو، پھر دیکھا دے وہ ادائے پورے خندا ہم کو، شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے، بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، یا الہی جب خندے بیجار لائے ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، جس تبسم نے گلستان پہ
کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقدس سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا عطار ہے، خاک ہو جائے در پاک پہ حسرت مٹ جائے، دل میں باقی کوئی حسرت رکھ نہ جائے خیر سے، راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے، خاک ہو جائے در پاک پہ حسرت مٹ جائے، طیبہ میں من کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، خاک ہو جائے در پاک پہ حسرت مٹ جائے، یا الہی نام تیرا بے سر و سامان کو، یا الہی نام تیرا بے سر و سامان کو، دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پہ، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، موت دے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، خاک ہو جائے در پاک پہ حسرت مٹ جائے، یا الہی نام تیرا بے سر و سامان کو، خار صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں، وحشت دل نہ تیرا ہو بیابان کو، پاؤں گربان ہوئے راگ مدینہ نامیدی، اے جنو اب تو ملے رخصت زندہ کو، میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے دمکتا ہم کو، زیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے گئے خار مدینہ۔ جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزانیدہ گلستان کو، گلب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، گلب پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے، یوں نہ بے چین رکھے جو شیشے ایسی ہم کو، نہیں رے حشر نے ایک آگ لگا رکھی ہے، تیز ہے دھوپ ملے سایہ دامن کو، رحم فرمائیے یا شاہ کے اب تاب نہیں، رحم فرمائیے یا شاہ کے اب تاب نہیں، تاب کے خون رلائے غم ہجران ہم کو، بس رخ بات سنانے کے لیے، نظر چمن ملک غزل خان کو، نظر دیتے ہیں چمن ملک غزل خان کو، جس کی نہیں ہوش تن و جان کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو۔ صلو علی الحبیب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی گئی شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے تیری گھر گھر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری گھر گھر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے مرادیں مل شاد شاد ان کا سوالی ہے وہ گئے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا وہ گئے اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا کہ تو اللہ والا ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا شاد ان کا سوالی ہے اور نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے تو
والوں کی حسرت نکالی ہے خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے فقط اتنا سبب انعقاد بزم محشر کا فقط اتنا سبب انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد کا سوالی ہے تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں تمہارے در تمہارے آستان سے میں کہاں جاؤں نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے سنگا درد و دکھ موقوف فرما کر بغادی دو حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بغادی دو ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر جاگ ہاتھ میں روزے
جالی ہے۔ سبحان اللہ، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی چالی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سائل عرض کرتے ان کی مرادیں کیوں نہ پوری ہوتی۔ آج اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے کچھ مدنی پھول ہم نبی پاک علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر کریں گے۔ ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی، جو بھی سائل آپ کے دربار میں آتا، صحابہ کرام حاضر ہوتے، جس مقصد کے لیے آپ کو عرض کرتے تھے آپ وہ دعا فرماتے، ان کے حق میں وہ دعا قبول ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام کے معجزات سے میں بھی یہ بھی ہے کہ آپ جو دعا فرماتے وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ، انس آپ کا ادنا غلام ہے، اس کے حق میں دعا فرما دیجئے۔ آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ اس کا مال اور اولاد زیادہ کر، اور جو نعمت تو نے اسے دی ہے اس میں برکت دے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی عمر، اے اللہ اس کی عمر زیادہ کر اور بہشت میں یعنی جنت میں میرا رفیق بنا۔ یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ حضرت انس کے باغ، کھجوروں کے درخت، یعنی ان کے باغ میں جو کھجوریں لگتی تھیں وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ ان کی اولاد 99 ہوئی، 100 میں ایک کم، اللہ اکبر۔ اور آخر عمر میں فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ حسب دعا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کا رفیق بھی رہوں گا۔ سبحان اللہ، ایسی دعا قبول ہوئی کہ عمر بھی وسیع ہوئی، مال بھی ملا، اور باغ بھی سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ جل مجدہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں اس قدر نفع دیا کہ جب سن 31 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو ان کے ترکے میں جو سونا تھا وہ کلہاڑیوں سے توڑا گیا، کلہاڑیوں سے کاٹا گیا، یہاں تک کہ اتنی کثرت تھی توڑنے والوں کی کہ ان کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے۔ اور ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 80 ہزار دینار ملے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ 1000 گھوڑے اور 50,000 دینار فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کیے جائیں۔ یہ تمام علاوہ ان صدقات کے تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے۔ اب سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا صدقات کیے۔ چنانچہ ایک روز 30 غلام آپ نے آزاد کیے، ایک مرتبہ 700 اونٹ کا کاروان مال و اسباب آپ نے راہ خدا میں تصدق کیا، ایک دفعہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں دے دیا، ایک مرتبہ 40,000 دینار جو ہے اللہ کی راہ میں دیے، ایک مرتبہ 500 گھوڑے اور 500 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے۔ یہ دعائے مصطفیٰ تھی کہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں کی گئی، اور ایسے ان کے مال کو نفع ہوا، سبحان اللہ، کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا ترکے میں جو سونا تھا اس کو کلاڑیوں سے توڑا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، اجابت کا صحرا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے، دلہن بن کے نکلے، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور کیسی دعائیں قبول ہوئیں۔ جنگ احد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ حاضر تھے، تیر چلا رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے یا اللہ، جنگ احد میں سیدنا سعد بن ابی وقاص جناب رسول کریم کے آگے بیٹھے ہوئے تیر چلا رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، اس سے تو اپنے دشمن کو ہلاک کر دے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے تھے ان کے حق میں دعا، یا اللہ اس کا نشانہ درست کر دے اور اس کی دعا قبول فرما۔ آپ کی دعا سے حضرت سعد مستجاب الدعوات بن گئے، یعنی جو دعا کرتے تھے سعد ابن وقاص کی دعا قبول ہوتی تھی، اور جو تیر پھینکتے تھے وہ کبھی خطا نہ ہوتا تھا۔ دلہن بن اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ایک صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں اپنی ماں کو دعوت دیتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر وہ قبول نہیں کرتی۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی، حضور نے دعا کی اور یہ سن کر دعا فرمائی حضور نے، اور آپ کی والدہ ماجدہ ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت نابغہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سنایا، آپ نے اس شعر کو پسند فرمایا اور میرے حق میں یوں دعا دی، اللہ تیرا دانت نہ گرائے۔ کہتے ہیں حضرت نابغہ کہ میری عمر 100 سال ہو گئی مگر میرا کوئی بھی دانت نہ گرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے حق میں حضور نے دعا فرمائی ہے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ کہتے ہیں اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت نے ابن عباس رئیس المفسرین بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ثابت بن زید کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرا ایک پاؤں میں لنگ ہے، میں اپنا پاؤں زمین پر دوسرا نہیں رکھ سکتا، ایک پاؤں صحیح ہے دوسرے پاؤں میں لنگ ہے۔ نبی پاک نے میرے حق میں دعا فرمائی، میرا دوسرا پاؤں بھی صحیح ہو گیا اور زمین پر لگ گیا۔ آج دنیا کی میڈیکل کتنی ترقی کر گئی مگر کوئی بھی ایسی تبدیلی نہ لا سکا، کوئی ایسا آپریٹ نہ کر سکا کہ جو ہے جس کا پاؤں چھوٹا ہو اور آپریشن کے ذریعے بڑا کیا جا سکے۔ اگر آرٹیفیشل پاؤں لگا دیا جائے تب بھی وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے، مگر نبی پاک نے دعا کی تو حضرت ثابت بن زید کا وہ پاؤں بھی برابر ہو گیا جو چھوٹا تھا۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
حضرت عروۃ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے سودے میں برکت دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عروہ جو چیز خریدتے خواہ مٹی ہو اس میں نفع ہی پاتے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری اس دعا کے تمام ہونے تک اپنا کپڑا بچھائے رکھے گا وہ میری احادیث میں سے کبھی کچھ نہ بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاس چادر کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے نبی پاک کے بارگاہ میں، آپ کے دربار میں، آپ کی خدمت میں وہ اپنی چادر کو بچھا دیا، حضور نے دعا فرمائی، اس کے بعد میں نے اپنی چادر کو لپیٹا اور اپنے سینے سے لگایا، قسم ہے اس ذات کی کہ اس کے بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث نہ بھولا، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، سبحان اللہ، جو آپ نے دعا فرمائی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ جن کے پاؤں میں لنگ تھا وہ دور ہوا، جن کے تیر کے لیے دعا کی گئی ان کا نشان خطا نہ ہوئے، جن کے مال کے لیے دعائیں کی ان کے مال میں برکتیں ہو گئیں، سبحان اللہ۔ جب بارش کی دعا کی آپ نے، اعرابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے جانور مرے جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور بادل آئے اور ایسے برسے کہ پورا ہفتہ بارش ہی ہوتی رہی، پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہماری مکان گر رہے ہیں، نبی پاک نے پھر دعا فرمائی، سبحان اللہ، تو بارش تھم گئی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اثر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی دعاؤں سے ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے بہت ساری دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، ضرور پڑھیے، رات سوتے وقت کی دعائیں ہیں وہ پڑھیے، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں ہم پائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ 2 دسمبر کو انشاءاللہ دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک ٹیلی تھون یعنی عطیات مہم کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اور دعوت اسلامی کے تحت جو جامعۃ المدینہ ہے اور جو مدرسۃ المدینہ ہے ان تمام کے لیے عطیات جمع کیے جائیں گے، چندہ جمع کیا جائے گا، ملک اور بیرون ملک سے جو بھی اسلامی بھائی اس ٹیلی تھون میں شریک ہوں گے۔ اور آپ اس دن کا انتظار بھی نہ کریں، اس سے پہلے بھی آپ چاہتے ہیں تو مدنی مراکز کے ذریعے، آن لائن ڈائریکٹ ڈپازٹ کے ذریعے، مختلف اوقات میں جو ہیں وہ مدنی چینل پر اس کے بینک اکاؤنٹ بھی چلائے جائیں گے، فلر بھی چلائے جائیں گے، بہت سارے پرومو بھی چلائے جائیں گے، آپ کو آگاہی دی جائے گی، آپ کو بتایا جائے گا کہ جو ہے مدرسۃ المدینہ میں ہزارہ نہیں بلکہ 1 لاکھ سے زائد منع الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ قرآن کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معلم بن رہے ہیں، مدرس کورس کر رہے ہیں، اور یہ سب قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور جب آپ اپنے عطیات دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے عطیات مدارس المدینہ کی جملہ اخراجات میں اور جامعۃ المدینہ کی جملہ اخراجات میں لگائے جائیں گے۔ جو جامعۃ المدینہ میں علم دین پڑھایا جاتا ہے اس سے عالم بنتے ہیں، پھر بعض جو ہیں اس سے آگے پہنچتے ہیں، مفتی اسلام بن جاتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش ہوگی، دیکھیں 10,000 بہت کوئی زیادہ رقم نہیں ہے، آپ نیت کریں، کوشش کریں، 10,000 کا 1 یونٹ ہے، آپ 1 یونٹ جمع کرا دیں، اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے، 12 یونٹ جمع کرائیں، 126 یونٹ جمع کرائیں، 1026 یونٹ جمع کرائیں۔ بہت سارے جامعۃ المدینہ ہیں اور بہت سارے مدارس المدینہ ہیں، قرآن پاک کی تعلیم عام ہو رہی ہے اور اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے، ہزارہ حافظ قرآن بن رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش سے اور آپ کا تھوڑا سے عطیے سے انشاءاللہ الرحمن آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملیں گی۔ ایک روپے آپ کا انشاءاللہ الرحمن سرمایہ آخرت آپ کا بنے گا۔ کوشش کیجئے، کم از کم 1 یونٹ ضرور دیجئے۔ جو 1 یونٹ بھی نہیں دے سکتے تو وہ آدھا یونٹ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو درمیان میں پرومو چلیں گے آپ کو آگاہی دی جائے گی انشاءاللہ الرحمن، آپ اس کے ذریعے ضرور، بینک کے ذریعے، ڈائریکٹ ڈپازٹ کے ذریعے، آن لائن کے ذریعے، جہاں جہاں فیضان مدینہ قائم ہیں ان کے ذریعے آپ ضرور جو ہے ٹیلی تھون میں حصہ لیجئے، عطیات مہم میں حصہ لیجئے، اور اپنے صدقات سے، اپنے خیرات سے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے لیے اپنی عطیات ضرور جمع کرائیے گا۔ انشاءاللہ الرحمن جو ہے ہم
مزید کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، 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 خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، پل پہ ہے ہم سے نکمے بے شمار ہے، کہیں سے آس سالے کا جواب ہے، کہیں سے آس سالے کا جواب، روز محشر ایک تیرا آسرا، روز محشر ایک تیرا آسرا، سب سوالوں کا جواب لا جواب، سب سوالوں کا جواب لا جواب، کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، تیری رحمت چاہیے میرا جواب، ایک رضوا دشت طیبہ کی بہار،
دیکھ رضوان دشت طیبہ کی بہار، میری جنت کا نہ پائے گا جواب، میری جنت کا نہ پائے گا جواب۔ اے حسن مغوے جمالے روئے ہے حسن مغوے جمالے روئے دوست نکیروں، اس سے پھر لینا جواب، نکیروں اس سے پھر لینا جواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ سبحان اللہ، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، ہے نا؟ سر اقدس کو دیکھیں، گیسوئے مبارک کو، گوش مبارک کو، سبحان اللہ، سرکار کی نگاہ مبارک کو، ہر ادا آپ کی لاجواب ہے، آپ کے اجسام، آپ کے جو چہرہ مبارک ہے، سب ایک ایک چیز کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ کسی نے صحیح کہا نا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، یہی سنتے ہیں آج۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کنوں کماں میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، گود چلے کہ سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول غار سے دور ہے
نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، کوئی سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع بولے کرایا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب عطرت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹتی ہے کونین میں عزت رسول اللہ کی، نعمت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جمال یار کی زیبائیاں ادا
خوش بیانی سے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا کوئی اج سکھ متران دی بدیریے کیوں دلڑی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے دلاٹھ نورانی ہے کالی زلف تے اک مستانی ہے کالی زلف تے اک مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بریاں مشتاق اکھی کتھے جا اڑیاں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا ہی کوئی تم سا تو ہنسی سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی نہیں کوئی یہ شان لطافت سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سچ ہے خالد سا یہ
سچ ہے کہ خالد ثانی کما نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، واہ کیا واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں قدمانا تیرا، سر بنا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بنا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، راہ میں حبیب
داور تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم اپنے گدائے دل کی لیجیے خبر خدا را اپنے گدائے دل کی لیجیے خبر خدا را کیجیے کرم حسن پر کیجیے کرم حسن پر تم پر سلام گردم تم پر سلام گردم تم پر سلام ہردم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارا اجتماع ذکر و نعت قبول فرما، اس میں کی گئی التجائیں قبول فرما، اس میں کیے گئے استغاثے قبول فرما، نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام بنا، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق مرحمت فرما، ان کی سنتوں پر عامل بنا دے۔ اے اللہ آج کی اجتماع ذکر و نعت کی برکت سے ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ حاضرین اور سامعین جتنے بھی ہیں اللہ ان کی جو دلی مرادیں اور تمنائیں ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں پوری فرما دے، بار بار مکے اور مدینے کی حاضریاں عطا فرما دے، ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت اور شفا عطا کر دے، ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، بے گھروں کو گھر عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے چین ہے قرار اور چین نصیب فرما۔ جملہ دعائیں اے اللہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ زمین و زمان